کراچی کی تیز رفتار زندگی میں ہر کوئی اپنی مشکلات اور خوشیوں میں گم تھا، مگر علی ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی میں کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے بینک میں اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ ہر صبح وہ وقت پر دفتر پہنچتا، اپنے کام میں مصروف رہتا اور شام کو اپنے سادہ سے گھر واپس چلا جاتا۔ اس کی زندگی میں ایک خاصیت تھی، مگر وہ خاصیت خوشیوں کی نہیں بلکہ یادوں کی تھی۔ علی کے دل میں ایک پرانی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ وہی تھا جب اس نے نمرہ سے محبت کی تھی۔ نمرہ اس کی کالج کی دوست تھی، وہ اس کی پہلی محبت بھی تھی۔ نمرہ اور علی نے کالج کے دنوں میں بہت وقت ساتھ گزارا تھا۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے، اپنی زندگی کے خواب شیئر کرتے، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے۔ کالج کے بعد علی نے ایک بینک میں نوکری کر لی، جبکہ نمرہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ دونوں کا رابطہ بہت کم ہو گیا، مگر محبت کی شدت کم نہ ہوئی۔ علی نے ہمیشہ نمرہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھے، مگر تقدیر نے ان کی راہوں میں ایسی مشکلات کھڑی کی جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نمرہ ایک پڑھی لکھی آزاد خیال لڑکی تھی جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر جینا چاہتی تھی، مگر اس کے والدین کے لیے اس کی خوشی سے زیادہ اہم اس کی شادی تھی۔ نمرہ کے والدین نے ایک روز اسے بتایا کہ انہوں نے اس کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ نمرہ کے لیے یہ خبر تو جیسے دل دہلا دینے والی تھی، کیونکہ اس کا دل علی سے جڑا ہوا تھا۔ نمرہ نے اپنے والدین کو علی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ نمرہ کے والدین کے لیے علی کی مالی حیثیت اور سماجی مقام اہم تھے، جبکہ نمرہ کے لیے علی کی محبت۔ نمرہ نے اپنے والدین کے سامنے اپنی محبت کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ علی کو جب یہ خبر ملی تو وہ جیسے ٹوٹ گیا، اس کی دنیا تو اجڑ گئی۔ اس نے اپنے دل میں نمرہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب سجائے تھے، مگر اب وہ خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ علی نے نمرہ سے ملنے کا فیصلہ کیا اور دونوں نے ایک بار پھر اس جگہ ملاقات کی جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شام دونوں کے لیے بے حد جذباتی تھی۔ نمرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور علی کا دل غم سے بھر گیا تھا۔ نمرہ نے علی سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اپنی محبت کو کبھی نہیں بھلا سکے گی، مگر وہ اپنے والدین کی خواہشات کے خلاف نہیں جا سکتی۔ علی نے نمرہ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو آخری بار گلے لگایا اور ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ نمرہ کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنے لگی۔ اس کوشش میں اس کے دل میں علی کی یادیں ہمیشہ زندہ تھیں۔ اس کا شوہر ایک نیک دل انسان تھا، مگر نمرہ کے دل میں ایک خلا ہمیشہ باقی رہا۔ وہ کوشش کرتی کہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے، مگر علی کی یادیں اسے ہر لمحے تڑپاتی رہتی تھیں۔ دوسری طرف علی نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تاکہ وہ نمرہ کی یادوں کو بھلا سکے۔ ایک دن وہ دن رات بینک میں کام کرتا، مگر اس کا دل اب بھی نمرہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے خوبصورت لمحے نمرہ کے ساتھ گزارے تھے اور وہ لمحے اسے ہمیشہ یاد آتے رہتے تھے۔ علی نے کئی سالوں تک نمرہ کو بھلانے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ اس کے دل کے قریب رہی۔
علی کے دوستوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ زندگی میں آگے بڑھے اور اپنی خوشیوں کو دوبارہ تلاش کرے، مگر علی کے لیے یہ بات اتنی آسان نہیں تھی۔ وہ دن رات نمرہ کی یادوں میں گم رہتا تھا اور اس کی زندگی ایک عادی روٹین میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کئی سال گزر گئے اور علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک نیا موڑ لائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نمرہ کو کبھی نہیں بھلا سکے گا، مگر وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ زندگی کو آگے تو بڑھنا ہی چاہیے۔ اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور اپنے شوق کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ علی نے ایک چھوٹا سا کیفے کھول لیا جہاں وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتا۔ کیفے میں آنے والے لوگوں کے درمیان ایک دن علی کی ملاقات عائشہ سے ہوئی۔ عائشہ ایک آزاد خیال، زندگی سے بھرپور لڑکی تھی جو اپنے ماضی کے سائے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عائشہ کی زندگی میں بھی غم کے سائے تھے، مگر اس نے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کی۔ علی کو عائشہ کی مسکراہٹ میں نمرہ کی جھلک محسوس ہوئی، مگر اس نے اپنی پرانی یادوں کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ اور علی کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہونے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کیں اور زندگی کے نئے خواب دیکھنے شروع کیے۔ علی کے دل میں نمرہ کی یادیں اب بھی زندہ تھیں، مگر عائشہ کے ساتھ اس نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ علی نے عائشہ کے ساتھ اپنے نئے سفر کا آغاز کیا اور زندگی میں خوشیوں کو دوبارہ پانے کی کوشش کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ علی اور عائشہ کی محبت گہری ہوتی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، مگر ایک دن علی کو ایک غیر متوقع فون کال موصول ہوئی۔ وہ فون کال نمرہ کی تھی۔ نمرہ نے علی سے ملنے کی درخواست کی اور علی کے دل میں پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ علی نے نمرہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ دونوں ملے تو نمرہ نے علی کو بتایا کہ اس کی شادی مشکلات کا شکار ہے اور وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ نمرہ کے دل میں اب بھی علی کے لیے محبت باقی تھی اور اس نے علی سے دوبارہ اپنے ساتھ زندگی گزارنے کی درخواست کی۔ علی کے لیے یہ فیصلہ نہایت مشکل تھا۔ اس کا دل نمرہ کی محبت میں گم ہو چکا تھا، مگر اس نے عائشہ کے ساتھ ایک نئی زندگی کا وعدہ کیا تھا۔ علی نے نمرہ کو بتایا کہ وہ اب آگے بڑھ چکا ہے اور عائشہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ نمرہ نے علی کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل میں اب بھی علی کے لیے محبت زندہ تھی۔ نمرہ نے علی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ علی نے اپنے دل کی سچائی کو اپنایا۔ اس نے عائشہ کے ساتھ اپنے نئے سفر کا آغاز کیا، جہاں محبت کا لمس ایک نئی چھاؤں بن کر اس کے دل میں بس گیا۔ زندگی کے پیچ و خم نے علی کو سکھایا کہ محبت کو پانے سے زیادہ اہم ہے اسے سنبھالنا۔ نمرہ کی یادیں ہمیشہ اس کے ساتھ اس کے دل کا حصہ رہیں گی، مگر عائشہ کے ساتھ اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، جہاں محبت اور خوشیوں نے اسے ایک نئی روشنی دی۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں ضرور بتائیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پہ اپنی کہانی کو فیچر کروائیں اور ہم آپ کی کہانی کو اس طرح سے بیان کریں تو کمنٹس میں اپنی کہانی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔